اور تالی بجتی ہے دو ہاتھ سے، اور کوئی فریق اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتا نہیں ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی نفسیات کو پرکھنے کی کوشش کرے۔ جب اس کے مزاج کو پرکھ لے گی تو انشاءاللہ وہ شوہر کی بدمزاجی کا شکار ہونے سے بچی رہے گی۔ مثلا اب شوہر تھکا ہارا کام کاج سے آیا اور بیوی نے ابھی اس کو بیٹھنے نہیں دیا، دم نہیں لینے دیا، اور شکایتیں شروع کر دی کہ آج مننے نے یوں کیا تھا اور منی نے یہ کیا تھا، اور وہ لائے نہیں، آپ اب کھانا کیسے پکاؤں گی؟ اب اس طرح اگر گھر اجنا برسنا شروع کر دیا اور وہ بیٹھا نہیں تو اس کی گم جائے گی، تو لڑائی شروع ہو جائے گی، اور بیوی پیچو تاپ کھاتی رہی ہے کہ یہ لڑتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ لڑتا تو رہتا ہے، لیکن تم نے اسباب بھی تو مہیا کیا، بیچارے کو دم تو لینے دیا ہوتا، مسکرا کر استقبال کیا ہوتا بیچارے کا۔ اب وہ آیا، تم نے منہ پھلا کر وہ شکایتوں کا پلندہ پکڑا دیا، یا فرمائشیں یاد دلانی شروع کر دی کہ یہ نہیں لائے، وہ نہیں لائے، فلاں لائے، جائیے جلدی لے آئیے، مننے کو دیر ہو رہی ہے، مدرسے جانا ہے۔ اب وہ بیچارہ گھر میں داخل ہوا، آپ نے آرڈر کر دیا کہ وہ چاول لے آؤ، تو آٹا لے آؤ، تو مرچیں لے آؤ، تو اس کی تو ظاہر ہے اس کو غصہ تو آئے گا نا کہ تھکا ہارا آیا ہو۔ تو اس لیے اگر عورت شوہر کی نفسیات کے مطابق برتے گی، اس کو آرام پہنچائے گی، اس کی خدمت میں کوتاہیاں نہیں کرے گی، تو انشاءاللہ جھگڑا نہیں ہوگا، بہت ہی کم ہوگا۔ شوہر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے بچوں کی امی کی نفسیات کو پرکھے اور اس کے مطابق عمل کرے، اور اپنے بچوں کی امی کی بغیر شرمائے خدمت بھی کرے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ پر توجہ رکھے، جس میں کہا گیا تمہیں اپنی بیوی کا کام کاج کرنے سے ایسا ثواب ملتا ہے گویا تم نے راہ خدا میں صدقہ دیا۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، آدمی اگر اپنی زوجہ کو پانی بھی پلائے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے۔ تو جب خدمت دونوں طرف سے ہوگی تو انشاءاللہ محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ بڑی تعجب والی بات کر رہے، شوہر کس طرح بیوی کو پانی پلائے خدمتیں کرے گا، کسی کو پتہ چلے کہ یہ دیکھو کیسا آدمی ہے، بیوی کو پانی پلاتا ہے، بیوی خدمتیں کرتا ہے، تو لوگ ہنسیں گے نہیں اس کے اوپر؟ ٹھیک ہے، ان کو ہنسنے دیجئے اور اپنے لیے آخرت کا رونا مقرر کر لیجئے، دونوں میں سے ایک تحفہ قبول فرما لیجئے، تو یقیناً آخرت کا رونا کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اور اس میں کیوں ہنسیں گے؟ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ بیوی کو اگر پانی اٹھا کر پلا دیا تو کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے پانی تو کتے کو بھی پلانے والے کے واقعات ہیں، چنانچہ ایک حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ ایک کتا شدت پیاس سے جاں بلب تھا، ایک کنویں کے کنارے، اور گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، تو ایک شخص وہاں سے گزرا، اس کو بڑا ترس آیا، اب ڈول بھی نہیں تھا، تو کسی طرح بھی اس نے اپنا موزہ کنویں میں ڈالا، پانی نکالا اور اس کتے کو اس سے پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی اور فرت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو حدیثوں کا واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو جب کتے کے ساتھ حسن سلوک کی بھی یہ صورت ہے تو بیوی تو پھر بیوی ہے، بیچاری شریک حیات ہے، تو وہ بیمار پڑے گی تو کیا اس کا بھاؤ نہیں پوچھیں گے آپ؟ سڑک پہ ڈال دیں گے، اس کو مرنے دیں گے، تڑپنے دیں گے، اس کو پانی نہیں پلائیں گے کیا؟ تو دوا نہیں لا کر دیں گے آپ؟ احسان تو کرنا ہوگا نا اس پر۔ تو اس لیے یہ تو کوئی نالائق ترین شخص ہوگا جو ایسا سوچے گا کہ بیوی کا کام کر دیا تو اب اس پر ہنسے گا، تو جاہلوں کا کام ہے۔ کبھی بھی باشعور آدمی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ گھر میں تو دونوں ایک دوسری خدمت کریں گے، اس میں کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ اور حدیثوں میں جب اس کی فضیلت بھی بیان کر دی گئی، ترغیب بھی آ گئی، تو مدینہ مسلمان کے لیے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کیا بات ہے؟
ان کے فرمان کے سے بڑھ کر کون سی بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو بڑی مفید باتیں آپ ارشاد فرما رہے ہیں. گھروں میں بڑے مسائل ہیں. ساس بہو نند کے جھگڑے گھر گھر عام ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر ان جھگڑوں کا حل ارشاد فرما دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. آمین. عورت جب بیاہ کر دوسرے کے گھر جاتی ہے تو ایک غیر محسوس احساس کمتری شاید اس کے دل میں اتر جاتا ہو کہ اب میں جہاں جا رہی ہوں وہاں میں اکیلی ہوں. اور اب اگر میں دب کر رہی تو یہ سب مجھ پر قابض ہو جائیں گے, یہ شیطانی وسوسے قابض ہو جائیں گے. اس لیے مجھے کوئی ایسی ترکیب کرنی ہے کہ میں ان پر حاوی رہوں. ظاہر ہے کہ جس ماں نے میرے شوہر کو پالا پوسا بڑا کیا, جس بہن کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے, انہی کی مانے گا, میری تو مانے گا نہیں. تو میں تو بالکل نوکرانی بن کے رہ جاؤں گی. تو اب یہ کہ اس طرح کے جذبات اس کے دل میں شیطان ڈالتا ہوگا. تو یہ جذبات لے کر یہ پہنچی تو اب ظاہر ہے کہ پھر تو بہت مشکل ہے کہ بیڑا پار ہو, بیڑا غرق ہی ہونا ہے. تو اس کو جاتے وقت یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اب تک تو میں نے اپنی ماں بہنوں کے ساتھ وقت گزارا, اب مجھے اس خاندان میں وقت گزارنا ہے. اب میری ساس جو ہے یہ ایک طرح سے میری ماں ہے, اور میری نند جو ہے ایک طرح سے میری بہن ہے. جس طرح میں اپنی ماں کی جلی کٹی برداشت کر لیتی ہوں, اب مجھے ساس کی بھی برداشت کرنی ہے. جس طرح میری بڑی بہن مجھے ڈانٹ دیتی ہے اور میں سہ لیتی ہوں, اب اس کو بھی سہ لوں گی. یہ ذہن بنا کر اگر جائے گی نا تو امید ہے کہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. کہ جب اس کو ڈانٹ پڑے تو یہ مسکرا کر اس کو سنبھال لے. جب اس پر کوئی الزام آ پڑے تب بھی اس کو اس نے تدبیر کے ساتھ اس کی ترکیب کرے. اگر اس نے شور مچا دیا اور دائیں دھوں کر دی تو پھر گھر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو حکمت عملی نرمی اور پیار سے اس نے کام لینا ہے. نرمی کے بغیر یہ گھر بسا نہیں سکے گی, بہت دشواریاں اس کو درپیش ہوں گی. کہ جہاں کام نکلوانا ہوتا ہے وہاں نرمی کرنی ہوتی ہے. اچھا کام نکلوانے کے لیے بھی نرمی ہوتی ہے, اور برا کام اور دنیاوی کام کے لیے بھی جو لوگ نرمی ہی تو کرتے ہیں. اکثر دنیاوی کام کے لیے نرمی کی مثال میں یوں دوں آپ کو کہ دکاندار جو ہے, حالانکہ دکاندار ایک اچھی خاصی پارٹی ہے, بہت پیسے والا آدمی ہے, بڑی دکان لے کے بیٹھا ہے, اور ایک غریب آدمی گاہک بن کر جب اس کے پاس آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ گاہک اس کا واپس نہ جائے. تو کس طرح سلوک کرتا ہے, آئیے تشریف رکھیے, اچھا جی, وہ ذرا یہ کپڑے کی دکان ہے, یہ کپڑا دکھائیے ذرا. اب وہ ایک تھان کی طرف اشارہ کرتا ہے, وہ 10 تھان کھول کے ڈال دیتا ہے اس کے آگے. اور اگر یوں لگتا ہے کہ یہ کچھ لے کر جائے گا تو